السلام علیکم. آج کچھ امپورٹنٹ ٹیگز ڈسکس کریں گے جو کہ HTML ویب پیج بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ان ٹیگز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں سلائڈز کی طرف. ان امپورٹنٹ ٹیگز میں ہمارے پاس لنک ہے، امیج ہے اور ٹیبل ہے. آج یہ تین ٹیگ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ان تین ٹیگز کا استعمال بھی دیکھیں گے کہ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں ویب پیج کے اوپر اور ان کے پرپسز کیا ہیں. HTML لنک، اسے ہم ہیپر لنک بھی کہتے ہیں. HTML links are hyperlinks اور ہیپر لنک کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس، کسی اور چیز کا ریفرنس. When you click on a link and jump to another document، جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کسی اور ڈاکومنٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی ویب پیج اوپن کرتے ہیں تو اس میں کچھ لنکس دیے ہوتے ہیں. جب آپ ان کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کسی اور جگہ پہ لے کے جاتا ہے، کسی اور ڈاکومنٹ یا ویب فارم پہ یا ویب پیج پہ لے کے جاتا ہے. ان کو ہم ہیپر لنک کہتے ہیں. When you move the mouse over, the mouse arrow will be returned into a little hand. جب بھی آپ لنک کے اوپر ماؤس لے کے جاتے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک چھوٹے سے ہینڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریفرنس ہے، یہاں پہ کسی اور ڈاکومنٹ کا لنک ہے. اب ہم اس کا ذرا دیکھتے ہیں سنٹیکس. اچھا، اس کسی HTML لنک کو کے سنٹیکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ٹیگ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے کا، اسمال اے، اور اسی طرح اس اسمال اے کو کلوز کر دیا جاتا ہے فارورڈ سلیش کے ساتھ. اور یہاں پہ ہم کانٹینٹ لکھتے ہیں، جو جس جگہ پہ لنک پڑا ہوا ہے وہاں پہ کیا لکھا ہونا چاہیے وہ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں ہم. اور اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس سنٹیکس، HTML لنک کے سنٹیکس کو ڈسکس کرتے ہیں. HTML جو ہیپر لنک ہے اس کا سٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اے، اسمال اے، اور اس کا اینڈنگ ٹیگ فارورڈ سلیش ود اے ہوتا ہے. اور درمیان میں ہم وہ والا ٹیکسٹ لکھتے ہیں جس کے اوپر اگر ماؤس لے کے جائیں تو ہمارے پاس وہ لنک وہ جو ہمارا ماؤس ہے وہ چینج ہو جائے ہینڈ میں. اور یہاں پہ ایچ ریفرنس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نئے ویب فارم کا یا ویب پیج کا ریفرنس دینا ہے جب ہم ادھر لنک پہ کلک کریں تو اس ویب فارم پہ چلا جائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ہیپر لنک ہے جس میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا وزٹ W3 اسکول، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹیگ کیا گیا ہے اے کے ساتھ اور ان ٹیگ کیا گیا ہے. جب آپ اس وزٹ W3 کے اوپر ماؤس لے کے جائیں گے تو یہ کرسر سے ہینڈ میں چینج ہو جائے گا، اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ URL اوپن ہو جائے گا اور اس URL پہ آپ کو ریڈائریکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لنک میں ٹیکسٹ کی بجائے آپ کوئی امیج بھی رکھ سکتے ہیں. اس ایک امیج ڈسپلے ہوگا، اس کو آپ اس امیج کے اوپر جب آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو وہ ہینڈ میں چینج ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس امیج کے اوپر کلک کریں گے تو وہ اس فارم پہ لے جائے گا جس کا URL دیا ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایک ہیپر لنک ٹیگ ہے، یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے، اس کے درمیان ٹیکسٹ کی جگہ پہ اس نے امیج دیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی امیج آتا ہے تو اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے یوز ہوتا ہے کہ آپ ایک امیج کو یوز کر سکتے ہیں ایک لنک میں. تو اس کی جب پریکٹس کریں گے تو یہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹیگ ہے HTML امیجز، کہ آپ HTML ویب فارم میں امیجز کا استعمال کیسے کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کوئی ویب فارم اوپن کرتے ہیں یا ویب پیج اوپن کرتے ہیں، جہاں پہ میں جب بھی ویب فارم یا ویب پیج کی بات کروں تو اسے ویب پیج ہی کنسیڈر کیجیے گا. اچھا، HTML امیجز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈفرنٹ امیجز پڑے ہوتے ہیں. ان امیجز کو لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس کو لگاتے ہیں. اس کا سنٹیکس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ٹیگ کا نام ہوتا ہے IMG. اس کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے درمیان ہم اس کا سورس دیتے ہیں، سورس SRC، مطلب یہ شارٹ فار سورس لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ URL دے دیں گے کہ یہ امیج پڑا کہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آلٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے پور کنیکشن کی وجہ سے
وہ بندہ جو ہے یوزر جو ہے ہمارے پاس امیج کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ پہ کیا لکھا ہوا آنا چاہیے تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ دیکھیں امیج ہے, اس کا ٹیگ ہے, اس کا سورس دیا ہوا ہے image_china.jpg اور اس کا آلٹ دیا ہوا ہے فلاور ان چائنا. تو اگر کسی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہے یا ڈسکنیکٹیوٹی کی وجہ سے یہ امیج لوڈ نہیں ہوتا, ڈسپلے نہیں ہوتا, تو اس کی جگہ پہ یہ ٹیکسٹ شو ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس طریقہ کار ہے ایک امیج کو ڈسپلے کروانے کا. اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے HTML ٹیبل. آپ نے ظاہری سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں, HTML کا مطلب ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا سٹرکچر مینٹین کرنا, اس کا سٹرکچر بنا کے رکھنا. اور اسی طریقے سے وہ سٹرکچر کس چیز کا ہوتا ہے, وہ سٹرکچر ہوتا ہے بیسیکلی وہ ڈیٹا کا جو آپ نے اپنے ویب فارم پہ ڈسپلے کروانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم ٹیبل کی بات کرتے ہیں, کبھی کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو آرگنائز فارم میں بھی ہونا چاہیے, جیسے کہ لسٹ آف اسٹوڈینٹس, لسٹ آف کسٹمرز, تو ان کو کسی ٹیبولر فارم میں شو کروایا جائے تاکہ جو بھی اس ویب سائٹ کو یا ویب پیج کو اوپن کرے بندہ, اس کو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو. یہاں پہ نیچے دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے جس میں کمپنی, کانٹیکٹ اور اس کے کنٹری کا ہم نے لکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ نیچے یہاں پہ کمپنی نیمز آ گئے, یہاں پہ کانٹیکٹ آ گئے اور یہاں پہ کنٹریز آ گئے. اسی انفارمیشن کو اگر ہم نے ویب فارم پہ ویب پیج پہ ڈسپلے کروانا ہو تو ہم ٹیبل کا استعمال کریں گے. ٹیبل میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ روز ہوتی ہیں اور کالم ہوتے ہیں, اور یہاں پہ ٹیبل کا جو ہوتے ہیں ہیڈر ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کا ذرا سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں. چلے جی, اگر آپ نے ٹیبل کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو ٹیبل کا ٹیگ کرنا پڑے گا, یوز کرنا پڑے گا, اور سب سے آخر میں پھر اس ٹیبل کے ٹیگ کو اینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایک نئی رو ڈیفائن کرنی ہے تو آپ کو TR کا ٹیگ استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ نے رو استعمال کرنی ہے تو آپ نے ایک نئی رو بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو TR کا ٹیگ استعمال کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ نے ہیڈر کا ڈیفائن کرنی ہے تو آپ کو TH کا ٹیگ استعمال کرنا پڑے گا. اور اسی طرح اگر آپ نے کالم وغیرہ آپ نے کریٹ کرنی ہے یا سیل, ڈیٹا سیل بنانے ہیں تو اس کے لیے TD ٹیگ استعمال ہوگا. تو ہمارے پاس ٹیبل کے لیے ٹیبل, رو کے لیے TR, ہیڈر کے لیے TH اور کالم کے لیے TD کا ٹیگ استعمال کیا جائے گا, اور اسی ترتیب سے کلوز کیا جائے گا. سب سے باہر ٹیبل کا ٹیگ ہوگا, اس کے اندر رو کا ٹیگ ہوگا, اس کے اندر کالم کے ٹیگ ہوں گے. تو اسی طریقے سے ہم ایک ٹیبل بنائیں گے. چلیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس کی ہم نے ویڈتھ 100% رکھی ہے اسٹائل میں, یہ بعد میں ڈسکس کریں گے. ہم بیسیکلی بنانا یہ چاہتے ہیں کہ فرسٹ نیم یہ ہو, لاسٹ نیم اور ایج, یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی لسٹ ہو. تو اس کے لیے ہم ایک ٹیبل بنانا چاہتے ہیں HTML میں. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, ایک ٹیبل کا ٹیگ ڈیفائن کیا جو کہ گرین کلر کا ہے, اور سب سے آخر میں اس کو کلوز کر دیا. اس کے بعد ہمیں رو چاہیے, 2 روز چاہیے, ایک روز یہ ہے اور ایک رو یہ ہے. تو ہم نے 2 رو کریٹ کر دی, ایک رو یہ یہاں پہ کلوز ہوگی اور دوسری رو یہ یہاں پہ کلوز ہوگی. جو پہلی رو ہے اس میں 3 ہیڈر ہے, تو ہم کالم ہیڈر ہیں تو ہم TH کا ٹیگ استعمال کریں گے. TH فرسٹ نیم, TH لاسٹ نیم, TH ایج. تو اسی ترتیب سے اس کو سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد دوسری رو میں آپ دیکھیں یہاں پہ 3 کالم ہیں اور 3 ڈیٹا سیل ہیں, اور ہر ڈیٹا سیل میں ایک نام دیا ہوا ہے. تو ہم TD استعمال کریں گے, اس میں نیم دے دیں گے, اور TD استعمال کریں گے, اس کا لاسٹ نیم دے دیں گے, اور TD استعمال کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے مزید روز ڈکلیئر کوانی ہے تو یہاں پہ نیچے اس کے بعد ایک نئی رو ڈکلیئر کروائیں اور اسی طریقے کے کالم بنا دیں, پھر نئی رو ڈکلیئر کروائیں, اسی طریقے کے کالم بنا دیں. تو اسی طریقے سے آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل میں ڈیٹا کو کیسے. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا ٹیبل میں ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا 3 امپورٹنٹ ٹیگز کو. پہلا ٹیگ تھا ہمارے پاس لنک, جس کا مقصد تھا کہ ایک ویب پیج سے دوسرے ویب پیج یا دوسرے ڈاکومنٹ کی طرف کیسے جایا جاتا ہے. دوسری جو چیز تھی وہ تھی امیج, کہ کس طرح ہم ایک ویب سائٹ کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے امیج کا استعمال کرتے ہوتے ہیں, تو ان کو استعمال کیسے کریں گے یہاں پہ. تیسری جو آخری چیز ہے وہ ہے ٹیبل. تو ٹیبل کی جب بات کی جائے تو جب آپ نے ڈیٹا کو آرگنائزڈ وے میں کہیں پہ پریزنٹ کروانا ہے تو آپ ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں, اور HTML میں
ٹیبل کے ڈفرنٹ ٹیگز یوز کرتے ہوئے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ٹیبل کے لیے ٹیبل کا ٹیگ ہے اور رو کے لیے TR کا ٹیگ ہے، ڈیٹا ہیڈر کے لیے یا کالم ہیڈر کے لیے TH کا ٹیگ ہے، اور ڈیٹا کالم کے لیے ہمارے پاس TD کا ٹیگ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کو HTML میں امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔